سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ ہم ڈیمیجز کی بات کریں یا یہ کہیں کہ یہ کتنا آگے بڑھ سکتا ہے کانفلکٹ، کتنی ایسکلیشن ہو سکتی ہے، یہ جو لاجک ہے اسرائیل کی کہ پریمپٹیو سٹرائک کر کے ہم نے ایک فورن کنٹری کی ساری ٹاپ براس کو ایلیمنیٹ کر دیا، اس کے علاوہ ہم وہاں پہ ان کی سوورینٹی کو بریچ کرتے ہیں، یو این کے لاز کو سائیڈ لائن پہ رکھ کے، اس میں کتنی لیجٹیمیسی ہے؟ اس طرح تو کوئی بھی ملک کل کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کسی اسپیسیفک کنٹری سے خطرہ ہے اور ہم نے اس کو ٹارگٹ کر دیا، انٹرنیشنل باؤنڈری بھی وائلیٹ کر دی۔ اس لاجک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پریمپٹیو اسٹرائک کی کوئی لاجک نہیں ہے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھارت نے بھی یہ کوشش کی ہے کئی مرتبہ کہ ہم پریمپٹیو وہ کچھ ایکشن لے۔ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن بھی اسی بیسس پہ اسٹیبلش ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی بین الاقوامی قوانین میں کوئی اس کا اسکوپ نہیں ہے، کوئی اس کی پروویژن نہیں ہے۔ اور یہ جو اسرائیل نے کیا ہے وہ ایگریسر ہے، اور اس نے ایک خود مختار ملک، ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ملک کے اوپر بمباری کرتی ہے بلا جواز، بلا کسی پرووکیشن کے، بلا کسی جسٹیفیکیشن کے۔ تو یہ ایک جارحانہ حرکت، ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت، ایک ملک کی طرف سے، ایک ریاست کی طرف سے یہ بالکل قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، اور بین الاقوامی برادری بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل کے بارے میں بین الاقوامی سطح پہ مغربی ممالک کا اس کے لیے بہت ایک خاص فیلنگ ہے، اور ابھی جیسے کہ برٹش پرائم منسٹر برطانیہ کے وزیر اعظم نے وہ کہہ دیا کہ وہ اپنے جہاز سارے ان کے ڈسپوزل پر رکھ دیں گے۔ تو یہ جو ایک ڈسکرمنیٹری بیہیویئر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، یہ چیز اور ابھر کر آتی جا رہی ہے سامنے۔ لیکن ایران ایک ایسا ملک ہے جس میں بڑی ریزیلینس ہے۔ ایران عراق جنگ 8 سال تک چلی، اور یہ اس وقت یہ جو ان کی انقلابی حکومت تھی وہ اس کو 3-4 سال ہوئے تھے پاور میں آئے ہوئے، تو بلکہ 2 یا 3 سال ہوئے تھے۔ تو اس کے باوجود 8 سال ایران لڑتا رہا عراق سے، حالانکہ عراق کی اس سے سپیریئر، اس سے بہتر فورس تھی، لیکن ایران ہار بھی نہیں مانا، ٹکر بھی لیتا رہا۔ علی صاحب لیکن یہ جو ملٹری ہیرارکی جس طرح سے میں نے بتایا، 4 سے 5 ایسی پرسنالٹیز، اس کے علاوہ ایٹمی سائنسدان جس میں 6 بڑے نام ہیں، ان سب کی کیجولٹی کے بعد بھی ڈو یو تھنک دیٹ ایران از گوئنگ ٹو سسٹین ان دس وار؟ اچھا، یس آئی تھنک، دیکھیں یہ جو نیوکلیر سائنٹسٹ، میں نیوکلیر ایشوز کا کافی ایکسپرٹ ہوں، جانتا ہوں۔ میں ویانا میں IAEA میں پاکستان کا سفیر رہا ہوں 5 سال تک، سو آئی نو دی ہول ایشو ویری ویل۔ یہ نیوکلیر پروگرام ان کا جو ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا ہے، چاہے سائنٹسٹ مارے گئے ہوں، اور وہ افسوس کی بات ہے، اور وہ ان کی شہادت ہوئی ہے، اور اس میں دیر لگے گی کیونکہ لوگ بہت اچھے کام کر رہے تھے، لیکن یہ پروگرام ان کا نہیں فیل ہوگا۔ ایک دوسرے یہ کہ جو باقی عسکری قیادت وغیرہ وہ بھی شہید ہوئی ہے، اس میں بھی I think they can overcome it۔ ایران میں ریزیلینس ہے، ایران میں ریزیلینس۔ مجھے 2 رات پہلے کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس بیلسٹک میزائلز تو چلا ہی نہیں سکیں گے۔ اب انہوں نے تیل اویو میں، اور کیا ہے وہ بات یام میں، اور اسرائیلی شہروں میں تباہی مچائی ہوئی ہے، تباہی مچائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا۔